اب اس میں ایک بات ہے، محمد شیخ، اس کی میں نے گفتگو سنی، وہ کہہ رہا تھا کہ انعمت علیہم سے مراد یہودی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان پر جن پہ تیرا انعام ہوا۔ اور سورہ بقرہ کی 40 مان کے کہتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی الذی، کیونکہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں جا یہودیوں کو مخاطب کر کے کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ کیونکہ میں شیخ صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو سورہ نساء کی آیت پر نظر کیوں نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو اگلی آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے اور اس کا جواب بھی آ جائے گا جو محمد شیخ نے کہی غیر المغضوب علیہم، ان سے کون مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ العظیم۔ کہ میرے عزیز دوستوں، میری پچھلی ویڈیو قرآن کی ابتدائی باتوں کے بارے میں تھی اور اب میں شروع ہونے والے جا رہا ہوں سورہ فاتحہ کے بارے میں۔ تو سورت کہتے ہیں، سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ سورت کہتے کسے ہیں۔ تو سورت عربی زبان میں، عربی لغت میں کہتے ہیں بلندی کو اور منزل کو، مرتبے کو، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی جتنی سورتیں نازل فرمائی اور تمام اللہ رب العزت کے نزدیک بلند و بالا ہیں، بلند مرتبے کے اوپر ہے، اس وجہ سے سورت کا نام سورت رکھا گیا۔ اور فاتحہ کہتے ہیں شروع کرنے والا، کیونکہ قرآن کو الحمدللہ شریف سے شروع کیا گیا، اس وجہ سے اس کا نام سورہ فاتحہ رکھ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد کہتے ہیں شکر کو۔ ایک بات یاد رکھے، شکر کی دو قسمیں ہیں، ایک شکر لسانی یعنی زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا، اور ایک شکر عملی یعنی عمل کے ذریعے سے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ شکر لسانی کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر ہم کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، جو بھی اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، ان کے بعد نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد ان سے پہلے الحمدللہ کہنا، یہ اللہ رب العزت کا شکر ادا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستد احمد کی حدیث ہے، کہ جس بندے نے کہا الحمدللہ رب العالمین، گویا اس نے اللہ کا شکر ادا کر لیا۔ تو جو دوسری قسم ہے وہ ہے زبانی، جو عملی کیا ہے کہ اللہ نے آنکھ دی، پیر دیے، پاؤں دیے، ہاتھ دیے اور زبان دی، کان دی، تو اس کا شکر ادا کرنا کیسا ہے؟ یہ ہے کہ اللہ نے جو آنکھیں دی تو آنکھ کو اس جگہ استعمال کرنا جہاں اللہ چاہتا ہے، یعنی ہر اعضاء کو، اللہ کی ہر نعمت کو اس کے جگہ پر استعمال کرنا، یہ اللہ رب العزت کا شکر ادا ہو گیا عمل کے ذریعے سے۔ تو الحمد کو، سورہ فاتحہ کو الحمد سے شروع کیا گیا، بندے کے اللہ رب العزت پیغام دے رہے ہیں کہ ہر چیز کو الحمد سے شروع کیا جائے۔ مسلم شریف کی بھی روایت ہے، بخاری شریف کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز کو، جس کام کو بسم اللہ کے ذریعے سے شروع کیا جاتا ہے اس کام میں برکت ہوتی ہے، اللہ کے نام سے، الحمد کے ذریعے سے اس چیز میں برکت ہوتی ہے۔ اب للہ، اب لفظ اللہ ہے، اللہ تو اور بھی جانتا ہے، اور رب، یہاں پر اللہ نے دو چیزیں استعمال کی، اپنے دو نام استعمال کیے، ایک لفظ اللہ اور ایک لفظ رب۔ اب رب کہتے ہیں مالک کو اور تصرف کرنے والے کو، اور عالمین کسے کہتے ہیں؟ اب کہتے ہیں کہ عالمین جو اللہ کے ماں سوا ہے وہ سارے عالمین ہیں، مطلب عالمین یہ جمع ہیں تو اس کا واحد عالم ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے ماں سوا ہے اس کو مخلوق کہتے ہیں، جیسے جنت، جہنم، پہاڑ، چرند، پرند وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو مخلوق کہا جاتا ہے۔ آسمان، زمین جو ان کے درمیان میں ہے، جو نظر آتی ہے، جو نظر نہیں آتی، تمام مخلوق ہیں، اور یہ مخلوق کو عالم کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مستد احمد کی حدیث ہے، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے 1000 مخلوقات پیدا فرمائی، 1000 مخلوقات، جس میں سے 600 طری کے اندر ہے اور باقی 400 خشکی کے اندر ہے۔ تو اسی طرح الرحمن الرحیم، اب رحمان اور رحیم اللہ کے دو نام ہیں، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ اس کا معنی کیا ہوگا؟ الرحمن الرحیم، کہ جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب رحمان کہتے ہیں کہ جو دنیا اور آخرت دونوں میں رحم کرنے والا، کیونکہ دنیا میں کافر بھی ہیں، عین موقع میں کلمہ پڑھ لیا مرنے سے پہلے، تو اللہ تعالیٰ ایسی قدرت والی ذات ہے، اتنی محبت کرتے ہیں اپنے بندے سے، تو آخری وقت میں پڑھنے والا کافر جس نے کلمہ پڑھا ہے تو فوراً اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اپنے پچھلے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور رحیم کہتے ہیں کہ صرف آخرت میں رحم کرنے والے کو، مطلب جو دنیا میں کافر مسلمان نہیں ہوئے اور پھر انتقال ہو گیا، ان کا دنیا سے رخصت ہوگا، تو اللہ رب العزت قیامت والے دن ان کو عذاب دیں گے۔
اور جو رحیم ہے وہ صرف آخرت میں مومنین کے ساتھ خاص ہے کہ ان کو اللہ رب العزت قیامت والے دن اپنی رحمت اور اپنے فضل سے بخش دیں۔ اب مالک یوم الدین، اب مالک بھی اللہ کی ذات ہے، جیسے لمن الملک اليوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن 7 زمین 7 آسمان کو پکڑیں گے اور جھٹکا دیں گے، اور پھر ارشاد فرمائیں گے این الملک، بادشاہ کدھر ہیں، این الجبارون، ظالم کدھر ہیں، این المتکبرون، تکبر کرنے والے کدھر گئے؟ تو پھر جب کوئی ہوگا نہیں جواب دینے والا، کیونکہ اللہ کی ذات ہوگی، تو پھر اللہ رب العزت خود ارشاد فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج صرف بادشاہت اللہ کی۔ تو مالک اور ملک دونوں ایک ہی چیز ہیں، کیونکہ ملک کہتے ہیں بادشاہت کو، اور مالک کہتے ہیں بادشاہ جو ملک پہ جو جن کی حکمرانی ہو اس کو بادشاہ کہتے ہیں۔ تو مالک اللہ ہی ہے، مالک الملک ذو الجلال والاکرام، اللہ کی ذات ہے۔ اور یوم الدین کے بارے میں فرماتے ہیں مفسرین کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے، جزا اور سزا حساب کتاب کا دن ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، جو قیامت والے دن ایک نیکی بھی لائے گا تو اس کا حساب اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور جو برائی لائے گا اس کا بدلہ بھی اس کو دیا جائے گا۔ تو یوم الدین سے مراد آخرت کا دن ہے، حساب کتاب کا دن ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد یہاں پر کیونکہ بندے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، مسلم شریف کی حدیث ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے، یعنی میرا اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ بھی میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے، میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے مانگا۔ تو اسی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ اس سے پہلے 3 آیاتیں گزر چکی، اللہ کی بڑائی، اللہ کا ثنا اور اللہ کی بزرگی۔ اب بندے سے اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنی کمزوری بیان کرو، اپنی عاجزی بیان کرو۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، گویا کہ اللہ سے اپنی عاجزی بیان کر رہے ہیں، اللہ مالک تو ہی ہے، تیرے سوا اور کوئی نہیں، ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، مطلب ہم بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، مالک الملک آپ ہیں، اور حاجت روا آپ ہیں، عزت ذلت دینے والی ذات آپ کی ہے، بادشاہت اور فقیر کرنے والی ذات بھی آپ کی۔ تو اس آیات سے بندہ اقرار کر رہے اللہ سے، اللہ میں بے بس ہوں، میں گناہگار ہوں اور میں ذلیل ہوں، آپ عزت دینے والے ہیں۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اب اہدنا الصراط المستقیم میں بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کہ اللہ مجھے سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی فرما۔ تو اس سے بھی بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے، تو اللہ رب العزت یہی جواب دیتا ہے جیسے میں نے حدیث بیان کی کہ میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے مانگا۔ اب ہم دعا تو مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے کی طرف چلا۔ اب اس کی تفسیر اگلی آیات نے خود کی، صراط الذین انعمت علیہم، یہ سیدھے راستے والے کون لوگ ہیں؟ تو پھر اللہ رب العزت نے اس کا جواب خود دیا کہ انعمت علیہم، جس پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اب انعام یافتہ کون لوگ ہیں، جس کے بارے میں سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے فرمایا آیات نمبر 69 میں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یعنی جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اب اس میں ایک بات ہے، محمد شیخ، اس کی میں نے گفتگو سنی، وہ کہہ رہا تھا کہ انعمت علیہم سے مراد یہودی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان پر جن پہ تیرا انعام ہوا۔ اور سورہ بقرہ کی 40 مان کے کہتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فارہبون۔ تو میرے حساب سے یہ بنی اسرائیل ہو گئے انعام یافتہ، قرآن میں لکھا ہے انعام یافتہ، کیونکہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں جا یہودیوں کو مخاطب کر کے کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ بنی اسرائیل میں نے تم پر نعمتوں کو مقرر کیا اور مکمل کر دیا، لہٰذا تم اپنے عہد کو پورا کرو جو عہد تم نے اللہ کے ساتھ کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ بار بار نعمتوں کا ذکر کرے بنی اسرائیل سے، گویا کہ انعمت علیہم سے مراد بنی اسرائیل ہوگا، کیونکہ ان کے اوپر اللہ نے انعام فرمایا، حالانکہ یہ سراسر غلط ہے۔ کیونکہ میں شیخ صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو سورہ نساء کی آیت پر نظر کیوں نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ
یہ وہ لوگ ہیں نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین جس پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گویا کہ ہم اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ نے انعام فرمایا، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے۔ تو اگلی آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے اور اس کا جواب بھی آ جائے گا جو محمد شیخ نے کہی، غیر المغضوب علیہم، ان سے کون مراد ہے؟ غیر المغضوب علیہم سے کون لوگ مراد ہیں؟ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں جب میں مسلمان نہیں ہوا تو میں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، عدی کیا ہو گیا کہ تم لا الہ الا اللہ سے بھاگتے ہو؟ تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کلام کا، اس الفاظ کا اتنا مجھ پر اثر ہوا کہ میں نے فوراً کلمہ پڑھ کے میں مسلمان ہو گیا، فوراً کلمہ پڑھ کے میں مسلمان ہو گیا۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے پورے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک پہنچے تو آپ نے فرمایا غیر المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور ولا الضالین سے مراد نصارى یعنی عیسائی۔ اگر محمد شیخ کی بات کو لیا جائے کہ اس سے مراد انعمت علیہم سے مراد یہودی ہیں، تو پھر جو اگلی آیات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر المغضوبی سے مراد یہودی ہیں، تو ایک شخص یعنی ایک مذہب والوں کا ایک جگہ میں غضب والا ہونا اور ایک جگہ میں انعام والا ہونا، یعنی وہ سیدھے راستے پر بھی ہیں اور لیکن ان پر اللہ کا غصہ بھی ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے؟ آپ کی بات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں تضاد ہے، لہٰذا ہم آپ کی بات کو رد کرتے ہیں اور اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے لیتے ہیں۔ اور اگلی جو آیت اللہ نے فرمائی ولا الضالین، یعنی وہ لوگ جو گمراہ ہیں، راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، وہ یہ عیسائی نصارہ۔ تو اس وجہ سے جب بندہ اپنے طرف سے مطالعہ کرنا شروع کر دیتا ہے، جب گھر بیٹھے قرآن کی اسٹڈی کرنا شروع کر دیتا ہے، قرآن تو پڑھ سکتا ہے بندہ، عربی میں پڑھ سکتا ہے، پورا قرآن الحمدللہ ختم کر سکتا ہے، اگر چاہے ترجمہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اپنی طرف سے مطلب بیان نہیں کرتا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا مجھے سب سے زیادہ خوف اور ڈر ان لوگوں پر ہے جو اللہ کی آیاتوں کے بارے میں غور و فکر کریں، حالانکہ بہت ساری آیاتیں ایسی ہیں جو اللہ نے متشابہات میں چھپائی ہوئی ہیں، ان کا ذکر، ان کی تفسیر اللہ نے خود بیان نہیں کی، اور ان کے اندر خرچ کر اپنی طرف سے تفسیریں نکالنی شروع کر دیں۔ مجھے اپنی امت پر اس امر کا خوف ہے۔ تو جو لوگ گھر میں پڑھتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے، کسی مفتی کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا خود قرآن پڑھو، تو یہ ایسی بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں، کیونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو صحابہ کو جو بھی بات سمجھ نہیں آتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کیا فرمایا؟ والعلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی مثال عابد پر ایسے ہے جیسا کہ چاند کی مثال تمام ستاروں اور سیاروں پر ہے۔ تو مطلب عالم کے پاس جانا، ان سے علم حاصل کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم 10 آیاتیں یاد کرتے تھے، ان کا مطلب جانتے تھے، اللہ کے نبی سے سیکھتے تھے، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے تھے۔ اور اس طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 8 سے 10 سال لگے پورے سورہ بقرہ حفظ کرنے میں، حالانکہ وہ زبان تھی، عربی ان کی زبان تھی، وہ یعنی اچھے انداز سے پڑھ سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے 10 سال صرف سورہ بقرہ میں کیوں لگا؟ ان کا مطلب جاننا، ان کے اوپر عمل کرنا، ان کے احکامات کو پہچاننا۔ ان کو یہ چیزیں، یہ ذرائع کس طرح ملی؟ جب ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، وہ پوچھ کر قرآن پر عمل کرتے تھے اور قرآن کو یاد کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ آج کی ویڈیو تھی پوری سورہ فاتحہ کے حوالے سے، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو آتی رہے گی۔ تو اگلی جو ویڈیو ہوگی وہ سورہ بقرہ کے حوالے سے ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔